السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہمارا آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج روئے زمین پر اگر ہم مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہر مسلمان پریشان حال ہے، ہر مسلمان غمگین ہے، سوچ میں ہے، فکر میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی ملے، اطمینان والی زندگی ملے، لیکن اس کا حل جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر وہ تلاش نہیں کرتا ہے، جہاں پر اسے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے وہاں پر وہ تلاش نہ کر کے اپنی من کی مرضی کے مطابق کہیں اور تلاش کر رہا ہے، تو پھر بتاؤ اسے سکون کی زندگی کیسے میسر آئے گی، اطمینان والی زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو اصل بنیاد ہے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں کئی مرتبہ اس کے تعلق سے عرض کر چکا ہوں۔ عام لفظوں میں آپ سمجھیں کہ گناہوں سے بچنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے میرے آقا نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہی اصل عبادت ہے۔ اب کسی بھی کام کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہو تو سمجھ جانا یہ آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ آپ بزنس کر رہے ہو، آپ کاروبار کر رہے ہو، اور کاروبار کے اندر آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنی چیز عیب بتا کر اسے بیچوں گا، جو اس کے اندر عیب ہے جو چھپایا جاتا ہے بیچتے وقت، میں نے گاڑی بیچنا ہے، گاڑی کے اندر جو خرابی ہیں، یہ خرابی اگر میں بتا کر بیچوں گا تو میرا یہ گاڑی کا بیچنا بھی عبادت کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چیز کا عیب بتا کر لوگوں کو وہ چیز بیچی جائے، چھپا کر اگر آپ نے بیچ لیا تو پھر یہ فراڈ ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ تو ایک عام لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ عبادت کہتے کسے ہے، یعنی آپ دنیا بھی کما رہے ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کما رہے ہو تو دنیا کمانا بھی آپ کا عبادت کہلائے گا، بندگی کہلائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یاد رکھنا، جو چیز اپنے اصل کو چھوڑ دیتی ہے، جو چیز اپنے اصل مقصد سے انحراف کر دیتی ہے، پھر وہ چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔
یہ مائک کا کام ہے میری آواز بآسانی آپ تک پہنچانا، مقرر کی آواز اور خطیب کی آواز آپ تک پہنچانا یہ مائک کا کام ہے۔ آپ اگر اس مائک نے یہ کام چھوڑ دیا، بھلے کتنا خوبصورت مائک کیوں نہ ہو، دکھنے میں اچھا کیوں نہ ہو، لیکن یہ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ بآسانی آواز میری آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر یہ کام اس نے چھوڑ دیا تو یہ کتنا بھی اچھا ہو، آپ اس کو مائک کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اب اس کو آپ بھنگار میں بیچ دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اصل وجہ کو چھوڑ دیا ہے، لہذا اصل مقصد کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو جب بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہم نے عبادت سے انحراف کر لیا اور عبادت سے ہم رک گئے جہاں، پھر بتاؤ ہماری کیا اہمیت رہے گی، ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ آج پوری دنیا کے اندر ہماری جو حیثیت ہے آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو فراموش کر دیا ہے، جو اللہ کی بندگی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ مسلمانوں، سکون کی دولت چاہتے ہو، کوئی اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو جتنا دولت مند ہوتا ہے اتنا سکون والا ہوتا ہے۔ اس دولت مند سے پوچھو کہ جب دولت کم تھی تو دوپہر میں بھی سوتا تھا، رات میں بھی سکون کی نیند سوتا تھا، لیکن جیسے ہی سرمایہ بڑھ گیا، جیسی ہی دولت بڑھ گئی، اب اس کا حال یہ ہے کہ دوپہر کی نیند بھی خراب ہو گئی، راتوں کا سکون بھی خراب ہو گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی ہے جو اپنا کماتا اور کھاتا ہے، اتنا ہی ہے اس کے پاس، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس شخص کے بارے میں آ کر دیکھو کہ کتنی سکون سے زندگی گزار رہا ہے، اطمینان والی زندگی گزار رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر سکون والی زندگی چاہتے ہو تو پھر گناہوں سے بچنا پڑے گا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تمہیں سکون ملے، تمہیں اطمینان ملے۔ گناہ کو چھوڑنے میں ہی ہمارے لیے سکون رکھا گیا ہے، ہمارے لیے اطمینان رکھا گیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے تو آخرت کی کھیتی قرار دی گئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ اچھا بیج بو گے، آپ اچھا اناج اگاؤ گے، اچھے اعمال کرو گے تو یہ آخرت میں ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی بزرگ نے دنیا کی مثال اس طرح بھی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کے سال جو ہے انسان کے ایک جھاڑ کے مانند ہے، ایک درخت کے مانند ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جو درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہیں یہ اس کے مہینے ہیں، اور جو درخت کے اوپر پھل آتے ہیں یہ اس کی سانسیں ہیں انسان کی، یعنی انسان ایک ایک سانس گزار رہا ہے، جو درخت پر پھل ہے وہی اسی کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا یہ سانس گزارنا یا اچھے اعمال کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہے، تو پھر یہ آپ کا اچھا پھل کھانا ہوگا، اور اگر یہ آپ برے اعمال کر کے گناہوں میں گزار رہے ہیں تو پھر آپ کا ایک ایک سانس جو ہے یہ پھل اس طرح سے ہے کہ آپ اچھا پھل نہیں بلکہ سڑا ہوا پھل کھا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آج نہیں پتا چلے گا، یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے انعام کتنا ہے، اور گناہوں سے کب بچا جائے گا تو اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کی خشیت دل میں ہوگی تو یقیناً انسان گناہوں سے بچے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اب ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کس کے دل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے، مسجد میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اس کے علاوہ بھی جب بھی وقت ملتا ہے ہمارے اور آپ کی طرح یہاں وہاں بیٹھ کر اور موبائل میں یوز جو ہم کرتے ہیں اپنا وقت، وہ اس طرح نہیں یہاں وہاں بیٹھ کر گزارتا تھا، بلکہ اس کا حال یہ تھا کہ وہ مسجد کا رخ کرتا تھا اور مسجد میں بیٹھتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں آنے کا عادی ہو جائے تو جو امام ہے اس سے اس کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے، اور امام کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ فاروق اعظم مسجد نبوی کے امام تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم کو بڑی محبت تھی اس شخص سے، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت
बार बार उसको देखती थी गुजरते हुए, अपनी निगाहें नीची करते हुए वो नौजवान गुजरता था, तो वह औरत जो है उस पर फरिफ्ता हो गई, उस पर फिदा हो गई और हीले तलाश करने लगी, बहाने तलाश करने लगी कि कब मौका मिलेगा मुझे और मैं इसे तन्हाई में अपने गुनाह की दावत दूंगी। अल्लाह अकबर। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिलता था, इसलिए कि ये नौजवान जब रास्ते से गुजरता था, इसके घर में ताक झांक, उसके घर में ताक झांक आज के नौजवानों की तरह नहीं करता था, बल्कि अपनी निगाहों को नीचे रखे फिर वो गुजरता था। जो कुरान का हुक्म है कि मोमिनो जब तुम रास्ते से गुजरो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो। बरदरान मिल्लत इस्लामिया वो इसी अंदाज में गुजरता था, लेकिन उसको कभी मौका ना मिला। उसने अपना ये हाल जो है अपनी खादिमा, जो उस औरत की खादिमा थी, उसे कहा कि मेरा दिल चाहता है कि उससे तन्हाई में मिलूं। अल्लाह अकबर। खादिमा बड़ी उम्र की थी, पुख्ता उम्र की थी। उसने कहा बस इतनी सी बात है, उसको तो किसी हिले से मैं अंदर बुला लूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उस खादिमा ने देखा कि उसके आने जाने का वक्त क्या है। ईशा की नमाज के बाद बहुत देर से वो मस्जिद से निकलता था और अपने घर का रुख करता था। खादिमा वहीं पर खड़ी रही। वो नौजवान जब मस्जिद से अपने घर की तरफ जाने लगा तो खादिमा वहां पर रोक देती है और उससे कहती है कि मेरी मालिका है, उसको कुछ मसाइल आपसे मालूम करना है, आप घर के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि चलो ये खादिमा भी है और इसकी मौजूदगी में कुछ अगर उसको मसाइल की जरूरत है तो उसको मसाइल बता दूंगा। वो घर में जैसे ही दाखिल हुआ, खादिमा ने दरवाजा बंद कर दिया और वो औरत जो उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई थी, इन दोनों को तन्हाई का मौका मिला। जैसे ही तन्हाई का मौका मिला, औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे ही ख्वाहिश का इजहार किया, वो नौजवान कहता है कि कुछ देर के लिए तो मैं बहक गया, लेकिन जैसे ही मैं बहका मेरे दिल में, क्योंकि वो कुरान से मोहब्बत करने वाला था, कुरान समझता था, कहा मेरे जहन के अंदर फौरन वो आयत आई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह मुत्तकी वो हैं, परहेजगार वो हैं कि जब शैतान उनके दिलों में वसवसे डालता है तो फिर वो अल्लाह को याद करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही आयत पढ़ी वो नौजवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। अब खादिमा ने और उस औरत ने सोचा कि अगर ये इसी तरह इस घर के अंदर रहेगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फौरन अपने खादिमा को बुलाया और फिर उसको उठाकर, उनको ऐसा लगा कि शायद मर चुका है, उसको उठाकर घर के बाहर एक ऐसे जगह पर डाल दिया जहां पर उसका आना जाना था। जब उसका बाप परेशान हो गया कि रात देर हो गई है, बेटा वापस नहीं आया है, तो फिर ढूंढने के लिए बाप रास्ते में निकला। रास्ते में क्या देखता है, बेटा बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है। बाप ने उसको उठाया और अपने घर ले गया। अल्लाह अकबर। घर ले जाने के बाद चंद पानी के छींटे लिए, उसकी आंखों पे उसके मुंह पर मारे। जैसे ही छींटे मारे मुंह पर, अल्लाह अकबर, उसे होश आया। पूछा क्या माजरा हुआ था, क्या वाकया हुआ था तेरे साथ, क्यों बेहोश हो गया था? अल्लाह अकबर। उस मर्द ने कहा, उस नौजवान ने कहा, पूरा वाकया बयान किया कि इस तरह से मेरे साथ वाकया पेश आया। और जैसे ही दोबारा उस आयत पर पहुंचाना, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही ये आयत पढ़ी उस नौजवान ने, इससे पहले तो बेहोश हुआ था लेकिन अब अपनी जान भी जाने आफरी के हवाले कर दी। ऐसी कपकपी तारी हो गई कि उसकी रूह परवास कर गई। रात ही का वक्त था। बाप ने सोचा कि रात ही में, क्योंकि उस जमाने में मामला ये था कि जल्दी से मुर्दे की तदफीन की जाती थी, मैयत की तदफीन में ताखीर नहीं की जाती थी जैसा आज किया जाता है, ऐसा नहीं होता था। रात ही रात में उस बच्चे को, नौजवान को दफना दिया। सुबह में हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे नमाज में ना पाया। लोगों से पूछा, नौजवान कहाँ है जो नमाज में नजर नहीं आया? लोगों ने कहा कि ऐ उमर फारूक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसका हाल ये है कि रात में वो बेहोश हो गया था। और फिर पूरा वाकया अमीरुल मोमिनीन को सुनाया। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं चलो उसकी इयादत के लिए, उसके घर वालों के पास ताज़ियत के लिए चलो। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाप के पास आए, फिर सारा माजरा सुना तो कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है, वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो शख्स अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, अल्लाह के खौफ में से खड़े होने से डरता है, तो हाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो कब्रिस्तान। और फिर सारे लोग मिलकर उसके कब्रिस्तान पर गए और उसकी कब्र पर खड़े हुए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके कब्र पे खड़े होकर फिर पूछा, है नौजवान
میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اگر کسی کوئی شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جس کا دل کانپتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ اسے 2 جنت عطا کرتا ہے. اور تیرا حال تو یہ ہے کہ تو نے اللہ کی خشیت میں گناہ کو ترک کر دیا ہے، گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تیرے اللہ کے خوف میں تو گناہ سے باز آیا ہے. تو پھر تو بتا تیرا حال کیا ہے؟ لوگ گواہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی اس نوجوان کی کہ آپ بھی سچے ہیں، اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. برادران ملت اسلامیہ، تو کب یہ ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، جب ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے، جب ہم گناہوں کو ترک کریں گے. لیکن آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہماری پوری قوم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یہاں تک کہ حال یہ ہے ہماری صبح گناہ میں، ہماری دوپہر گناہ میں، ہماری شام گناہ میں، اور جب سے موبائل کا فتنہ آیا ہے تو ہماری قوم کا حال اور زیادہ برا ہو چکا ہے. یہ ہر وقت گناہ میں ملوث رکھتی ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کو موبائل کے اندر دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. برادران ملت اسلامی کا، اور اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ حال یہ ہے کہ گناہ کی چیزیں خود بھی دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں. یاد رکھنا آپ کے ذریعے کوئی گناہ کا کام آگے بڑھ گیا ہے تو وہ گناہ کا کام جب آگے بڑھے گا اور پھر اس کے ذریعے آگے بڑھے گا، اس کے ذریعے پھیلتا رہے گا، کیونکہ یہ ہے سوشل میڈیا، جو آپ آگے بھیجو گے اس کو کوئی نہ کوئی اور آگے بھیجے گا اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھنا یہ جو گناہ آپ نے کیا اپنے دوست کو بھیج کر، اپنے ساتھی کو بھیج کر، یہ گناہ اس نے جتنے جگہ بھیجا اتنی جن لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ان سب کا گناہ جو پہلے شخص نے بھیجا تھا اس کو ملے گا. برادران ملت اسلامیہ، تم اپنا گناہ برداشت نہیں کر سکتے ہو، اپنے گناہ کا حساب نہیں دے سکتے ہو، اتنے گناہ ہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر. کل قیامت کے دن ہم لوگوں کے گناہوں کا کہاں حساب دیتے بیٹھے گے؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ. قرآن کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو گناہ کو کماتے ہیں. اسی طرح کما رہے ہیں نا کچھ لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال کر، الگ ایسے ویڈیوز ڈال کر جو گناہ کی ویڈیو ہے اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ کمانا تو ہوا گناہ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ گناہ کماتے ہیں یہ اپنی نفس کے لیے کما رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا اگر گناہ کرنا ہے تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے ولی، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے بچنا بھی چاہتا ہوں. عجیب سوال رکھا تھا. ہم اور آپ رہتے تو بھگا دیتے اسے اور کہتے نکل جا یہاں سے، لیکن اللہ والے ہیں ہر چیز کا جواب باضابطہ طریقے سے دیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جا یہاں پر، تو گناہ کرنا چاہتا ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر عذاب بھی نہ ہو، تو ٹھیک ہے میری 6 شرطیں ہیں، 6 شرطوں کے ساتھ تو گناہ کر لے، پھر تجھ پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. جوان خوش ہو گیا، کہنے لگا اچھا ہم یہی تو سننا چاہتے ہیں، یہی تو کہ ہم گناہ کریں بھی اور عذاب سے محفوظ بھی ہو جائے. تو کہا سن، پہلی شرط یہ ہے کہ تو گناہ کرنا چاہتا ہے گناہ کر، لیکن گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کر، ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں پر اللہ تجھے نہ دیکھتا ہو. اس لیے کہ ایک بچہ تجھے دیکھ رہا ہو تو چھوٹے بچے کے سامنے بھی تو گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس سے بچتا ہے، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو لوگوں کا ڈر تیرے دل میں اتنا زیادہ ہے. تو اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے اور اس پر عذاب نہیں چاہتا ہے تو ایک شرط، پہلی شرط یہ ہے ایسی جگہ ڈھونڈ، ایسی جگہ تلاش کر جہاں پر تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو. وہ عرض کرتا ہے حضور یہ کون سی شرط رکھ دی آپ نے؟ بڑی کٹی شرط ہے، میں کہیں پر بھی گناہ کروں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ چھپی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے، تو میں کہیں پر بھی گناہ کروں گا تو مجھے دیکھے گا. کہا ٹھیک ہے پہلی شرط پوری نہیں ہو سکتی، میرے پاس دوسری شرط ہے، دوسری بات ہے وہ کر لے اور پھر گناہ کر لے. کہا جلدی بتائیے حضور وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ ایک کام کر، تو رزق کس کا کھاتا ہے؟ کہا اللہ کا رزق کھاتا ہو. کہا ایک کام کر، تو اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس پر عذاب بھی نہیں چاہتا ہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور پھر گناہ کر. کل قیامت کے دن رب پوچھے گا تو کہنا کہ اللہ میں نے تیرا رزق کھایا ہی نہیں. تو کہتا ہے
کہ یہ کیسے ممکن ہے مجھے کوئی بھی کھلائے میں کسی کے پاس بھی جا کر کھاؤں؟ حقیقی رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے، رازق کے حقیقی اللہ ہی ہے، تو رزق تو اللہ ہی کا کھا رہا ہو، تو پھر کہاں جب تو رزق اللہ کا کھا رہا ہے تو پھر کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ جو تجھے روزی دیتا ہے پھر اس کے نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فرمان کیا، اس کے حکم کی عدولی کیسے کر سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، پھر کہاں تیسری بات، تیسری شرط سن لے کہ تو اگر چاہتا ہے کہ گناہ کرے اور اس پر عذاب بھی نہ ہو تو تیسری بات بھی سن لے، کیونکہ ہر بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے اور سلطنت کے رولز ہوتے، قانون ہوتے ہیں، اور اس سلطنت میں رہنا ہے تو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اس رول کو فالو کرنا پڑے گا، ان قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو زمین و آسمان میں اللہ کی سلطنت ہے تو یہ کام کر، اس سلطنت سے نکل جا، اور پھر اس کی سلطنت سے نکلنے کے بعد گناہ کر، پھر تجھ پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن تو رب سے پوچھے، ایک رب جب تجھے عذاب دے گا تو اللہ سے عرض کرنا، مولا میں تیری سلطنت میں تھا ہی نہیں تو پھر مجھے عذاب کیسا؟ اللہ اکبر۔ اس شخص کا عرض کرنے لگا، اللہ کی سلطنت زمین و آسمانوں میں ہے، میں سلطنت سے نکل کر جاؤں کہاں؟ میں کہیں پر بھی جاؤں گا تو اسی کی سلطنت ہے۔ کہاں تیسری شرط بھی پوری نہیں کر سکتی، کہاں یہ بھی شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر کہاں کہ چوتھی شرط ہے، سن، جب تیری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ایک کام کرنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنا کہ کچھ مہلت دے دے، مجھے کچھ لمحے کی مہلت دے دے، میں بڑے گناہ کر چکا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا ملک الموت وہ کس کو مہلت دیتا ہے جو مجھے مہلت دے گا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اجل آتی ہے تو ایک لمحہ نہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، اس کا جو ٹائم مقرر ہے، جو فکس ٹائم ہے، اسی ٹائم پر پہنچ جاتا ہے ملک الموت۔ وہ کس کو مہلت دیتا ہے؟ کہا وہ یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا اچھا چوتھی شرط بھی پوری نہیں ہو سکتی، کہا پانچویں شرط پر عمل کر۔ کہا وہ پانچویں شرط کیا ہے؟ کہا جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تجھے قبر میں رکھا جائے گا، تیری تدفین ہوگی قبر کے اندر، پھر لوگ مٹی کے اندر دبا کے تجھے چلے جائیں گے اور منکر نکیر سوالات کے لیے آئے گی، تو منکر نکیر سے کہنا خبردار اندر داخل مت ہونا، جیسا کچھ لوگ اپنے گھروں پر اپنے آفس میں لکھتے ہیں نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ کہاں اسے کہنا منکر نکیر سے کہ میری قبر ہے، بغیر اجازت تم اندر نہیں آ سکتے۔ کہاں منکر نکیر سے یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ اس کو وہ تو آنے ہی قبر کے اندر اور سوال جواب تو کرنے ہی ہیں، کہاں اس میں بھی بے بس ہے تو؟ برادران ملت اسلامیہ، پھر کہاں چھٹی شرط سن لے، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نامہ اعمال کو تولے گا، گناہ تیرے پاس زیادہ ہوگے نا، گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ تیرے پاس زیادہ ہوگے، نیکیاں کم ہوگی، فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو اور جہنم میں ڈھکیل دو۔ تو فرشتوں سے جھگڑنے لگ جانا، فرشتوں سے جھگڑا کرنا اور کہنا میں نہیں جاتا جہنم میں، اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا، جس طرح یہاں پر کمزوروں پر تو طاقت کا استعمال کرتا ہے، اس طرح وہاں پر اپنی طاقت دکھانا اور جہنم میں مت جانا۔ کہاں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے اس دن تو اوندے منہ ڈھکیلتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ کہاں انسان تو اتنا بے بس ہے کہ اللہ کے دیکھے بغیر تو گناہ نہیں، اللہ سے چھپا کر تو گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کا رزق کھائے بغیر تو گناہ نہیں کر سکتا، تیرا حال یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر نکل کر تو گناہ نہیں کر سکتا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روک نہیں سکتا، تو منکر نکیر کو روک نہیں سکتا، اور تو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا اپنے آپ کو قیامت کے دن، تو پھر کس بنیاد پر گناہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے؟ جہنم میں جانے سے تو ڈرتا نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے حضور اس سے پہلے گناہوں سے مجھے بڑی محبت تھی، لیکن اتنی باتیں سننے کے بعد گناہوں سے مجھے سخت نفرت ہوئی ہے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آج ہمیں بھی اگر سکون کی دولت چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ وقت بہت زیادہ ہوا، انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک پر اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔